حصنت فرجها حرمها اللہ وذریتها علی النار. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ حصنتها، بے شک سیدہ فاطمہ نے اپنے عصمت کی حفاظت کی، اپنی پاکیزگی اور پاک دامنی کی حفاظت کی ہے. فحرمها اللہ وذریتها علی النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ کو بھی نہیں چھو سکتی ہے اور سیدہ فاطمہ کی اولاد کو بھی نہیں چھو سکتی، ان کی نسل کو بھی نہیں چھو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سیدہ یا سیدہ کی اولاد میں سے کسی کو نہیں چھوئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. کیسا انعام ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں سورہ تحریم سورہ کا نمبر ہے 66، سورہ نمبر 66 ہے اور پارہ ہے 28 پارہ 28. آپ قرآن کریم سامنے ہے تو آپ فوراً کھول لیجئے 28واں پارہ، بلکہ آپ 28واں کیا آپ 29واں پارہ کھولیے، پارہ 29 کھولیے، اس سے پہلے کا پیج، یعنی پارہ نمبر 28 کی آخری آیت، اس کے بعد کی آیت سے جو ہے سورہ ملک شروع ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پارہ 28 سورہ تحریم کی آخری آیت اور پارہ 28 کی آخری آیت آپ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مریم بنت عمران نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، جی اپنی عصمت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے ان کے اندر اپنی روح کو پھونک دی. اپنی روح یعنی عیسیٰ روح اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں حضرت اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈال دی، جو کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے. اتنے پرعزم اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم علیہ السلام کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ڈال دیا؟ ان کے اندر کیوں وہ پھونک دیا ہے ان کی روح؟ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے عصمت کی حفاظت کی ہے. عورتوں کے لیے عصمت کی حفاظت بڑی نیکی کی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو جب بی بی مریم علیہ السلام نے اپنے عصمت کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام میں انہیں بیٹا عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیا. یہ انعام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ انعام بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام حضرت مریم علیہ السلام کو دیا. اور جب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو دیا تو اور بڑا انعام دے دیا. اور کیسا بڑا انعام دے دیا صاحب؟ ان کو اولاد میں ایک نبی دیا. بی بی مریم علیہ السلام کی یہ عظمت ہے کہ ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے انعام میں ان کے بیٹا اللہ کا نبی دے دیا، ایک نبی دے دیا. اور بی بی سیدتنا فاطمہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام میں کیا دیا کہ ان کی پوری اولاد کو، پوری نسل کو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ کر دیا. پوری نسل کو، سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ فرما دیا. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 15 پڑھ لیتے ہیں، فصل بھی مکمل ہو جائے گی، وقت بھی ہو جائے گا. حدیث نمبر 15 جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال انما سمیت بنتی فاطمہ او سمیت بنتی فاطمہ، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا، بے شک میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا، یا بے شک میری بیٹی کا نام میں نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے، کیوں؟ لأن اللہ عز وجل فطمها وفطم محبیها عن النار. فرماتے ہیں کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو دو سے کر دیا ہے. لأن اللہ عز وجل فطمها، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وفطم محبیها اور ان کے سارے چاہنے والوں کو نار جہنم سے، آخرت کی جو عذاب ہے نا، آخرت کے عذاب سے ان کو محفوظ کر دیا، الگ کر دیا. فطمہ یفطمو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا. ٹھیک ہے، الگ کرنا. وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، پھر بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، 1.5 سال 2 سال کا ہو جاتا ہے، اب اس کی غذا شروع ہو جانا ہوتا ہے، کھانا کھلانا اس کو ہوتا ہے. مگر بچے کو ماں کا دودھ چھوٹتا نہیں آسانی سے، تو ماں کو اپنے بچے سے دودھ چھڑانا پڑتا ہے. اس کو بولتے ہیں فطمہ یفتم، چھڑانا، الگ کر دینا. وہ خود سے الگ نہیں ہوتا، اس کو الگ کرنا پڑتا ہے، جی اس کو فطمہ کہتے ہیں. اور اس کے فاعل کو فاطم کہتے ہیں یا فاطمہ کہتے ہیں. فاطم کہے یا فاطمہ کہے، صرف مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے فاطم یا فاطمہ. ٹھیک ہے، تو فاطم اور فاطمہ کہتے ہیں ان کو کہ وہ الگ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے جو اپنے چاہنے والوں کو، جن کے ذریعے ان سیدہ فاطمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سیدہ فاطمہ کے چاہنے والوں کو جہنم سے الگ کر دیتا ہے. فاعل تو حقیقت میں اللہ ہے، لیکن نام سیدہ فاطمہ کا فاطمہ رکھا گیا، یہ الگ کرنے والی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چاہنے والوں کو، سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والے، سیدہ فاطمہ کے نوکر بننے والے، سیدہ فاطمہ کے غلام بننے والے،
والے، سیدہ فاطمہ کی عظمت دلوں میں بسانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے، جہنم سے دور کر دیتا ہے، بچا لیتا ہے ان کو. یہ سیدہ فاطمہ. اب دیکھیں سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی نسل کو بھی سیدہ فاطمہ کے صدقے میں جہنم سے بچنا لکھا ہے. اسی طرح سے سچے دل سے سیدہ کے چاہنے والوں کو، سیدہ کا ادب کرنے والے اور سیدہ کے چاہنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کے صدقے میں ان کو بھی جہنم سے بچنا لکھا ہے، ان کے لیے بھی جہنم سے بچنا لکھا ہے. یہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی فصل کو پھر کل شروع کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.